میں نے 3 میں لگ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں امام زمان کے حوالے سے تو 2 کی لگائی جو گفتگو کی اس نیت سے کہ ہمارے معرفت میں اور علم میں امام کے سلسلے سے اور امام کے حالات کے سلسلے سے اضافہ ہو اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے امام کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر بیان نہ ہوگا تو لوگوں تک بات پہنچے گی کیسے؟ اور ہم زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہی نظام وہ ہے جو ذریعہ نجات ہے، یہی سلسلہ وہ ہے جو کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ اور وجود امام آیت، روایت اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اور وجود کا مطلب نظر آنا نہیں، غیبت کا مطلب نہ ہونا نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی نظر نہیں آتا تو وہ ہے نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ نظر نہیں آتی لیکن ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، اگر بہکانے والا ہے تو ہدایت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اگر معجزہ ہے تو وارث معجزہ بھی ہونا چاہیے۔ لہذا اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ائمہ نے اپنے بارے کے سلسلے میں بہت تاکید کی، بہت زور دیا، یہاں تک فرمایا کہ جب قائم ہمارا قیام کرے گا تو ساتھ دینا واجب ہے، جب اس کی غیبت کے زمانے میں ہو تو انتظار کرنا عبادت ہے۔ اسی لیے میں پوچھا گیا کہ انتظار کیسا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کا سب سے محبوب عمل ہے انتظار کرنا۔ یعنی ہم اور آپ امام سے غافل نہ رہیں، منتظر رہیں کہ کوئی آنے والا ہے۔ ظہور امام کے سلسلے میں کوئی وقت معین نہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کا قائم کب ظہور کرے گا، وقت معین کر دیں، امام نے فرمایا ہمارا گھرانہ وقت معین نہیں کرتا، اور یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ جب حکم خدا ہوگا امام ظہور فرمائیں گے۔ لیکن کل جہاں میں نے گفتگو کو ختم کیا تھا وہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ ظہور سے پہلے اور امام کے ظہور کے بعد، ظہور کے پہلے حالات دنیا کے کیا ہوں گے اور ظہور کے بعد دنیا کے حالات کیا ہوں گے۔ تو روایتیں اور احادیث میں، فرامین معصومین میں جو نشاندہی اور جو کیفیت بیان کی گئی ہے ظہور سے پہلے کی، وہ یہ ہے کہ دین پر لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ دین پر لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، اور لوگ صرف اس لیے دین کو ایکسپٹ کریں گے کہ انہیں زمانہ دیندار کہے۔ دوسرا اشارہ یہ ملتا ہے کہ ظہور سے پہلے دنیا میں بد نظمی پھیل جائے گی،
اور انتشار اور اختلاف کی حالت یہ ہوگی کہ ہر ایک کو خطرہ محسوس ہوگا، ہر ایک کو ڈر محسوس ہوگا، ہر ایک گھبرایا ہوا ہوگا، پریشانی اور اضطراب ہوگا، لوگ باتیں کر رہے ہوں گے۔ معصوم فرماتے ہیں ایسا وقت ہوگا کہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے بدلے ایمان بیچیں گے۔ ایسا ٹائم آئے گا۔ یہ ظہور سے پہلے کے زمانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا جب علماء مالداروں کی چوکھٹ پر جانے لگے تو وہ ظہور سے قریب کا زمانہ ہوگا۔ جب نااہل کی عزت ہونے لگے تو وہ ظہور سے قریب کا زمانہ ہوگا۔ یہ ظہور سے پہلے دین کی حالت ہوگی۔ ظہور سے پہلے لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے، لیکن پھر روایت کہتی ہے کہ ظہور کے بعد دین بھی مضبوط ہوگا، اور امام کے ظہور کے بعد روایت یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ خمس صدقہ خیرات لیے ہوئے گھوم رہے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے۔ تو دونوں کیفیتیں روایت میں محفوظ ہیں، یعنی امام کے آنے کے بعد بھیڑ اور بھیڑیے ایک ساتھ رہیں گے، یعنی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اور پہلا کام یہ ہے امام کا ظہور کے بعد کہ کسی نے اگر کسی کا حق لیا ہے تو امام اسے دلوائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رہے، علی کا پوتا ہے، غاصب کو پسند نہیں کرتا۔ غاصب وہاں پسند نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے شروع میں، ہم اور آپ زمانے غیبت میں کتنے بڑے متقی بن جائیں، کتنے بڑے پرہیزگار بن جائیں، کتنے اچھے بن جائیں، ہم آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی امام کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب وہ امام کے سامنے جائے گا تو امام خود یہ پہچان لیں گے کہ یہ مومن آ رہا ہے یا منافق آ رہا ہے۔ آپ ذرا سا محسوس کریے گا اس منزل کو، اس کیفیت کو۔ تو امام آئیں گے کب یہ معین نہیں، تاریخ دن معین نہیں۔ کتابوں میں جو علامتیں ہیں اس میں کچھ وہ علامتیں ہیں جنہیں حتمی علامتیں کہتے ہیں، اور کچھ وہ علامتیں ہیں جو غیر حتمی ہیں، یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ہوں گی امام کا ظہور ہوگا۔ اس میں سے سب سے پہلی اور حتمی علامت یہ ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی، ندائے آسمانی۔ یہ حتمی علامات میں سے 7 علامتیں ہیں، وہ کہ جو علامتیں حتمی ہیں، یعنی جس کے ہونے کے بعد ظہور ہونا ہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ 7 علامتوں میں پہلی علامت کیا ہے؟ صحیح آسمانی، ندائے آسمانی، آسمان سے آواز کا آنا۔ اور چونکہ وہ آواز آسمان سے آئے گی، لہذا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہم نے سنا نہیں۔ کیا بات کہی؟ کوئی یہ نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہم نے سنا نہیں۔ اور اگر آپ سن رہے ہیں تو جب رسول نے یہ فرمایا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ
جس کو اونچا سنائی دیتا ہو. غور کر رہے ہیں آپ؟ جس کو سنائی اونچا دیتا ہو، کہا کہ اونچا سنائی دیتا ہو وہ بھی سنے گا. اونچا سنائی دیتا ہے تو وہ بھی یعنی کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے جو سو رہا ہے وہ بھی سنے گا، جو جاگ رہا ہے وہ بھی سنے گا. اعلان اور آواز عربی میں ہوگی لیکن سننے والا اپنی زبان میں سنا. اپنی زبان میں سنے گا. یا رسول اللہ یہ آواز کون دے گا؟ یہ آواز کس کی ہوگی؟ تو رسول نے فرمایا یہ آواز جبریل کی ہوگی. یہ آواز حضرت جبریل کی ہوگی. اب آپ ذرا غور کریے، اگر جبریل آواز دے تو ساری کائنات سنے. آپ بہت کہیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کی آواز ساری کائنات سنتی ہے. تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جب رسول نے غدیر کے میدان میں کہا سلسلے کو آگے بڑھا. حتمی یہ بات ذہن میں رہے. اکثر ہمارے نوجوان دوست کے ساتھ وہ سب تو جو ظہور کی علامتیں تھیں وہ تو ہو رہا ہے. مثلا ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بے ریش بچے منبر پہ خطابت کریں گے. ہو رہا ہے. عورتوں سے مشورے لیے جائیں گے. ہاں وہ کچھ کریے، بہت ہو رہا ہے. یہ سب تو ہو رہا ہے تو باہر آنا چاہیے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا حتمی علامت اور ہے. حتمی علامت اس پر ایک الگ سبجیکٹ ہے یہ علامتوں کا. میں اس پہ ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں حتمی علامت ندائے آسمانی کا اور وہ ندا جو ظہور امام سے پہلے آئے گی ہر ایک سنے گا. ہر ایک سنے گا. اور جن کے دل میں معرفت کے ساتھ نصرت امام کی تمنا ہے. یہ میں چھٹے امام کا فرمان سنا رہا ہوں. جن کے دل میں نصرت امام کی تمنا ہے کہ ہم زمانے کے امام کی نصرت کریں، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوگا. وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوگا، ایک لمحے میں امام کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اب یہ دل کا حال تو دیکھیے. میں اپنے حال جانتا ہوں، آپ اپنا حال جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑی حساس ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہوں اور امام کے دشمنوں سے جنگ کروں، تو نیت کرنا اس کا کام ہے. خدمت امام میں پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. 27 افراد جو کل میں نے بیان کیے تھے، یاد ہے نا؟ ہاں یاد تو ہوں گے. وہ تو ہو گئے وہ جو پشت کعبہ سے ظاہر ہوں گے. اور اس میں کون کون ہے؟ 15 وہ ہیں جو جناب موسیٰ کے قوم کے ہیں، اور 7 اصحاب کہف ہیں. یہ جو 7 اصحاب کہف بڑی غور سے سنیے گا. اور یہ چونکہ اس سلسلے کی میری آخری مجلس ہے نا، لہذا
اس میسج کو لے کے اٹھیے گا اور اپنے لوگوں سے بیان بھی کریے گا. یہ 7 اصحاب کہف امام زمان کے خاص اصحاب میں بھی ہیں اور امام کی طرف سے حاکم بھی معین ہوں گے. یہ جو 7 اصحاب کہف، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو 7 اصحاب کہف ہیں یہ نبی ہیں؟ نہیں ہیں. رسول ہیں؟ نہیں ہیں. امام ہیں؟ یہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات، انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی؟ کیا نہیں پڑھی؟ روزے کتنے رکھے؟ کیا نہیں رکھے؟ اعمال کتنے ہیں؟ کیا صاحب آپ دیکھیں نماز روزے کی بات نہ کریے، ان کا زمانہ الگ تھا. ٹھیک ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں غور کریے. اصحاب کہف یہ عزت، یہ بلندی، یہ بزرگی، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ نہ کہ وہ نبی ہے، نہ کہ وہ رسول ہے، نہ وہ امام ہے. تو جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا آخر اصحاب کہف کو اتنی بلندی کیوں ملی، تو مولا نے فرمایا اصحاب کہف نے ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. اپنے صحابہ کہف کی تاریخ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے اور میں جانا بھی نہیں چاہتا، ورنہ آپ یہ کہیں گے صاحب آج کے مجلس تو امام زمانہ میں پڑھی نہیں. میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اصحاب کہف کو یہ بلندی کیوں ملی؟ کہ ظالم کے سامنے دقیانوس، اب میں عرض کرتا ہوں ان کے زمانے میں بادشاہ ہے، دو جملے سنیے. ظالم بادشاہ ہے اصحاب کہف کے زمانے میں، نام اس کا دقیانوس، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. یہ جو 7 اصحاب کہف تھے نا، یہ اس بادشاہ کے وزیر تھے، ہائی اس میں بیٹھے تھے، کیبنٹ منسٹر تھے، ایک مقام تھا، ایک درجہ تھا. لیکن جب اس ظالم نے کہا مجھے خدا مانو، مجھے خدا مانو، انہوں نے وزارت کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، سلطنت کو چھوڑا، ظالم کی بات نہیں مانی، دولت نہیں دیکھی، روپیہ پیسہ نہیں دیکھا، بلکہ ظالم سے ٹکرا گئے. میرے عزیزو یاد رکھنا، امام زمانہ کا سپاہی وہی بن سکتا ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. یہ آسان منزل نہیں ہے، غور کریے گا. سپاہی امام زمان ہونا آسان نہیں ہے. معاف کریے گا، نماز پڑھ لینا آسان ہے، مجلس کر لینا آسان ہے، ماتم کر لینا آسان ہے. قاضی صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس دل میں کربلا ہوگی وہ دل کبھی ظالم کے سامنے جھکے گا نہیں. حیدری جامع مسجد میں تشریف لانا آسان ہے، حیدری جامع مسجد میں تشریف لانا آسان ہے. کسی مولانا کے خطاب کو سن لینا آسان ہے، لیکن عزیزو ظالم سے ٹکرا جانا. ایک جملہ میں دھیرے سے کہہ رہا ہوں، بڑی اسپیڈ سے سمجھیے گا. جو اپنے محلے کے ظالم کے خلاف نہ بول پائے، ایک صلوات پڑھے محمد والے. فرمایا 7 اصحاب کہف کون ہے؟ یہ سپاہی امام ذرا سب بولتے رہیے. 15 کون ہے؟ جناب موسیٰ امت میں سے 15 افراد، سب نہیں، 7 اصحاب کہف. اور ایک وہ ہے جو جناب اسری، جنہیں مومن آل فرعون جانتے ہیں؟ ہاں،
فرعون کے خاندان کا ہے، لیکن سپاہی ہے میرے آقا کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سپاہی ہے میرے مولا۔ اس کے بعد سلمان ابو ذر مقداد ابو دجانہ مالک اشتر، یہ امام زمان، یہ 27 افراد۔ تاریخ میں 313 کے نام لکھے، 313۔ جب آقا کا ظہور ہوگا، علی کا علی بیٹا، رسول کا 12واں وارث، رسول کا نامہ سر پہ رکھے ہوئے، رسول کی ابا دوش پہ ڈالے ہوئے، نالین رسول اپنے پیر میں رکھے ہوئے، پیروں سے نالین رسول پائے مقدس میں، عصائے جناب موسیٰ ذوالفقار لے کر جب پشت کعبہ کے پاس امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے، ایک مجمع ہوگا چاہنے والوں کا، اصحاب کا، انصار کا، میرا مولا خطبہ دے گا۔ سبحان اللہ خطبے کا انداز وہی ہوگا جو دادا نے خطبہ دیا تھا مدینے میں، اپنی خلافت کا پہلا خطبہ۔ ہم اپنی جگہ پر آ گیا اور میرا مولا ارشاد فرمائیں گے، میں امام زمانہ کے خطبے کے کچھ جملے پڑھ رہا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو سنیے، لہجے کو دیکھیے گا، انداز کو دیکھیے گا۔ میرا آقا یہاں سے شروع کرے گا، اللہ کی تعریف، رسول کی حمد، اس کے بعد فرمائیں گے، اے لوگوں جسے آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، جسے آدم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، نوح کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، ابراہیم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھے، اسماعیل کو دیکھنا ہو۔ ارے آپ پہلی بار مجلس نہیں سن رہے ہیں، یہ 12واں امام فرما رہا ہے، نبیوں کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھیں۔ رسول کی حدیث یاد ہے نا کہ جسے آدم کا علم دیکھنا ہو علی کو دیکھے، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو علی کو دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو علی کو دیکھے۔ مولا ہمارے امام فرماتے لوگوں اگر نبیوں کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، اور اگر میرے دادا علی کو دیکھنا ہو تب بھی مجھے دیکھو، حسن اور حسین کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو۔ میں وارث انبیاء بھی ہوں، وارث ائمہ بھی ہوں۔ اپنے مولا کہیں گے اگر توریت کو سننا ہو تو آپ ہم تمہیں توریت سناتے ہیں، اگر زبور کو سننا ہو تو آپ ہم تمہیں زبور سناتے ہیں، انجیل ہم سنائیں گے، قرآن ہم سنائیں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا فرمائیں گے سلونی 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 سلونی۔ مولا آپ نے تو سب کچھ فرما دیا تھا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلونی سلونی کیا تاکہ تاریخ سے تاریخ مل جائے، مزاج سے مزاج مل جائے، علم سے علم مل جائے۔ کل میرے دادا نے کہا تھا آج میں کہہ رہا ہوں، دادا نے کہا تھا سلونی سلونی، آج میں کہہ رہا ہوں سلونی سلونی۔ امام نے بتا دیا زمانہ بدلا ہے، ہمارا لہجہ نہیں بدلا۔ سلمان کرنے محمد اب آپ ذرا سا اور دیکھیے، جو منزل ہے وہ یہ کہ ادھر میرا مولا ظہور فرما چکا، جناب عیسیٰ آسمان سے آ چکے، الحمدللہ اور چاہنے والے انصار اصحاب امام زمان کے سپاہی، اس پہ میں زور دے رہا ہوں، اور زور اس لیے دے رہا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ ہم اور آپ بھی سپاہی۔ اب آپ کہیں گے صاحب کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں سپاہی بننے کے لیے فزیکل ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، بے شک لیکن
کہ امام کا سپاہی بننے کے لیے کردار کا ٹیسٹ پاس کرنا بہت سمجھ رہے ہیں؟ اپنی منزل آئے گی، ابھی آپ ہاں وہ کریں گے نہیں کریں گے کم کریں گے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو وہ یہ کہ امام کے جو سپاہی ہیں ان کا معیار یہ ہے کہ کل میں نے کہا تھا کہ وہ زمین کے جس حصے سے گزریں گے وہ علاقہ وہ حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرے گا کہ تیرا میرا کیا مقابلہ، اس پر سے امام زمان کا سپاہی گزرا ہے۔ اچھا پہنچیں گے کیسے؟ ہم یہاں ممبئی میرا روڈ میں ہیں اور امام وہاں آئیں گے۔ اچھا ایک بات تو یہ پہلے ذہن میں رہے کہ امام کا ظہور ہے طلوع فجر پر۔ اس پہ بابا کا ممکن سن لیجئے، امام آئیں گے صبح صادق طلوع فجر اور ہماری فجر ہوتی ہے 9-10 بجے۔ کیا کہنے واہ واہ واہ، یہ ایک عجیب بات ہے۔ بہت اچھا میسج ہے کہ حضور بہت سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا ہر نماز کی اہمیت ہے، لیکن جو فجر کی عظمت ہے نیند بڑی اچھی ہے، تو آپ ذرا سا غور کریے پہنچیں گے کیسے؟ ایک تو یہ 3-4 وسیلے ہیں کہ جس میں سپاہی امام کے مولا کی خدمت میں پہنچیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا تو یہ کہ جب ان کے کان میں آواز آئے گی کہ آقا ظہور فرما چکے ہیں تو وہ تڑپیں گے۔ اللہ اکبر بس ذرا غور کریے گا، وہ اس آواز کو سن کر ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ میرا مولا آ گیا۔ معصوم فرماتے ہیں ادھر جذبہ اس کے دل میں آیا، اس کے دل میں اس نے ارادہ کیا کاش کہ میں مولا کے سامنے جاؤں، اور ادھر وہ مولا کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اب یہ باتیں کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اس سلسلے سے وابستہ ہیں جہاں خیبر سے مدینہ بہت دور ہے۔ ادھر رسول نے بلایا علی حاضر ہو گئے۔ اچھا اب آپ ذرا یہ کہیں گے صاحب امام کیسے بلا سکتے ہیں؟ امام اتنی جلدی اپنے چاہنے والوں کو کیسے بلائیں گے؟ کیا رفتار ہوگی؟ کیسے بلا لیں گے؟ تو جہاں تک صورت رفتار کا معاملہ ہے، جناب یوسف جب کنویں میں ڈالے جا رہے تھے بھائیوں نے، تو اللہ نے جبریل سے یہ کہا جبریل یوسف کو سنبھالو۔ بس کہا اور جبریل حاضر۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا جبریل کون سا کنواں ہے، کہاں جبریل کہاں کنواں۔ جو جبریل لمحے بھر میں آ کر یوسف کو سنبھال سکتا ہے تو میرا مولا تو جبریل کا بھی مولا ہے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے کا بعض وہ ہوں گے کہ جو گھر سے قدم نکالیں گے اگلا قدم امام کے حضور میں ہوگا۔ بعض وہ ہیں جن کے لیے بادل کے ٹکڑے آئیں گے۔ بعض روایتوں کو بھی سن لیجئے ذرا سا کہ آئے گا بلاوا کہ چلو تمہیں امام نے بلایا،
اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ سماج میں ان کو بہت اونچا مقام نہیں ہوگا، اور جب انہیں امام کے پاس لے جایا جائے گا تو کچھ لوگ کہیں گے یہ بھی یہ بھی امام کا سپاہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، نہ جانے کون معرفت کی کس منزل پر ہو۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والا۔ اچھا اب ذرا سا اب آپ محسوس کریں ادھر تو یہ کیفیت یہ ہے امام کی آمد کی، جناب عیسیٰ کے ظہور کی، آنے کی، امام کے ظہور کی، اور چاہنے والوں کا مولا کی خدمت میں حاضر ہونا۔ تو صرف یہ 313 نہیں، اور بھی مومنین معرفت کے مطابق امام کی خدمت میں جائیں گے۔ یہ تو درجہ بندی سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے، سب برابر نہیں، سب برابر، ہاں اگر سب برابر ہوتے تو ایمان کا 9واں درجہ، ایمان کا 10واں درجہ، پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ 9واں 10ویں درجے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ابو ذر بھی صحابی ہے، سلمان بھی صحابی ہے۔ اچھا صحابیوں میں یہی دو کے لیے ملا درجہ، اور کسی صحابی کے لیے درجہ بھی نہیں ملا۔ یا رسول اللہ صرف سلمان ابو ذر کا درجہ بتا دیا، کسی کا نہیں بتایا، کہا جو درجے کے قابل تھا اس کا بتا دیا۔ تو معرفت کے مطابق سب پہنچیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام کا لشکر 10,000 کا ہوگا پہلے مرحلے، بعض میں یہ ہے کہ لشکر 17,000 کا ہوگا۔ یہ میں پہلے اور دوسرے دن ظہور کی بعد والا معاملہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کے بعد کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہا کہ صاحب جو دنیا سے چلے گئے، جو قبروں میں ہیں، ان تک بشارت پہنچے گی۔ ابا کو دادا کو انتقال ہوئے 50 سال ہو گیا، اب پردادا کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اور ان کے دادا کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ انتظار امام زمان پر گئے، اگر وہ مولا کی نصرت دل میں رکھ کے گئے، تو وہاں فرشتہ پہنچے گا، اے مومن تجھے مبارک ہو تیرا امام آ گیا، مبارک ہو تیرا امام آ گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ کون سا ایسا بہت غور کرنے والا مجمع جس کیفیت کو محسوس نہیں کرے گا۔ آپ ذرا سا غور کریے، ادھر فرشتے نے مبارکباد دی، ادھر معصوم فرماتے ہیں مومن کو یہ اجازت ملے گی، مردہ مومن کو یہ اجازت ملے گی کہ وہ جا کے مبارکباد پیش کرے، تو مردے آپس میں مبارکباد پیش کریں گے۔ کہا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ مردے کیسے مبارکباد پیش کریں گے؟ ارے ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ سمجھو یہ مردے صرف قبر میں نہیں رہیں گے، بلکہ بعد وہ ہوں گے جو قبر سے نکلیں گے، امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور 313 جو امام کے سپاہی ہیں، ان کے لیے معصوم فرماتے ہیں تلوار آسمان سے نازل ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے لیے تلوار آسمان سے نازل ہوگی، اور ہر تلوار پر ان کا نام ہوگا ولدیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ذرا سا غور کر لیجیے، ہر تلوار پر نام ہوگا ولدیت کے ساتھ۔ ارے بھیا ہم مجلس پڑھنا جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آپ سننا بھی جانتے ہیں، اتنا تو طے ہے کہ امام کا سپاہی وہی ہوگا جس کی ولدیت کنفرم ہو۔ سبحان اللہ، جس کی ولدیت، ایک مسئلہ حل کر دوں۔ ہارون رشید نے حضرت بہلول سے کہا بہلول بہت پریشان کر دیا، ایک ایسا کام ہے اسے حل کرو۔
کیا بہلول جاؤ 40 آدمی ایسے لاؤ جن کے باپ کا پتہ نہ ہو. بہلول نے مسکرایا کہ ہارون رشید یہیں بیٹھے رہے نا, لے کے آتا ہوں. ہارون رشید نے کہا یہ دیوانہ نہ جانے کہاں کہاں مار کھائے گا, کس سے کنفرم کرے گا کہ کس کے باپ ہیں. جناب بہلول آئے بغداد کے چوراہے پر, علی کا دیوانہ معرفت علی سے سرشار ہے, علی کے محبت میں ڈوبا ہوا. کہا اے لوگوں جس کے دل میں بغض علی ہے وہ آ جائے. ورنہ ہاتھ تو کوئی نیچے نہ رہے, نہیں چاہتے یہ ہے کہ موضوع کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور آپ کے پاس یہ کچھ منبر کے وسیلے سے باتیں بھی پہنچ جائیں کہ لوگوں جس کے دل میں بغض علی ہے آ جائے. دیکھیے صاحب 2 آئے 4 آئے 10 آئے 20 ایک مجمع لگ گیا حضرت بہلول کے لیے. بس یہ سب جمع ہوئے ہیں بغض علی پر, یہ سب جمع ہوئے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کاش کے جملہ پہنچ جائے. اما جس کی دشمنی مجمع لگا دے اس کی محبت کا مجمع کیسا جمع ہو گئے بغض علی پر. جناب بہلول نے کہا میں آگے چلتا ہوں, تم میرے پیچھے آؤ. اب وہ 100 تھے 200 تھے, بہرحال 40 سے زیادہ تھے. بہلول آگے مجمع پیچھے. ہارون رشید کا محل آیا. حضرت بہلول نے کہا 40 اندر آؤ, باہر ہی کھڑے رہو. 40 اندر آؤ, باقی یہی. ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے. جناب بہلول پہنچے. ہارون رشید یہ ہے وہ 40. اب بھول تو نہیں گیا, یہ ہے وہ 40. ان کی وضعیت کنفرم نہیں ہے. ہارون رشید تخت سے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بہلول اتنی جلدی اتنے, یہی ہے بات جملہ, اتنی جلدی اتنے. کہا ہارون رشید اتنے کی قید تو نے لگائی ہے, باہر مجمع اور بھی ہے. کہتا اچھا ٹھیک ہے, بس یہ بتا دیں وہ فارمولا کیا ہے. وہ فارمولا کیا ہے, اتنی جلدی اتنے سارے مل گئے, وہ فارمولا کیا ہے. اب جناب بہلول نے کہا ہارون رشید سن, یہ فارمولا میرا نہیں ہے, یہ رسول نے بتایا ہے. رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. چلیے پھر آ جاتے ہیں اسی میں. کم پڑا اور کریے. دیکھیے 313 اصحاب امام, یہ سپاہی کس کے ہیں؟ امام. اور یہ سپاہی کس معیار کے ہیں؟ اور کریے گا, یہ 313 وہ ہیں جو امام کے خاص الخاص. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی لفظوں کو بدل کے کہوں, امام جنہیں اپنی عدل کی حکومت میں حاکم بنائیں گے. کاش کے پہنچے جملہ, کاش کے جملہ پہنچے. کیبنٹ منسٹر بھیڑ نہیں ہے, یہ 313 مجمع نہیں ہے, یہ 313 کردار ہے. اس لیے کہ امام نااہل کو حاکم نہیں بنائیں گے. امام نااہل کو
حاکم نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ اگر نااہل حاکم بنے گا تو وہ ظلم کرے گا، عدل نہیں کرے گا، اور یہ امام آیا ہی ہے ظالموں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو 313 ان کے لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ ان 313 کے لیے کیا نازل ہوگی؟ تلوار، اور تلوار پر ہر سپاہی کا نام ولدیت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میری ذمہ داری ہے، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، ایک روایت تو یہ ہے کہ تلوار پہ نام اور ولدیت ہوگی، دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سپاہی کی تصویر بھی ہوگی تلوار میں، اس کی عکس بھی، حلیہ بھی اس کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، تلوار آ رہی ہے، ولدیت قضا صورت بھی آ رہی ہے، ایک امام زمان کے ساتھ، باقی مومنین کا مجمع، چاہنے والوں کا مجمع۔ اور ادھر جب سے ظہور کی آواز کو ابلیس سنے گا تب سے یہ پریشان رہے گا۔ ادھر دجال ہے، سفیانی کا لشکر ہے، خروج یمانی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ایمان کے ظہور سے جسٹ پہلے بعض علاقے تو وہ ہیں کہ جہاں بڑی شدید خونریزی ہوگی، فتنہ فساد ہوگا، اور ایسا ماحول بنے گا کہ کچھ مولا کے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ ہم تو آ ہی جانا چاہیے امام کو، اب تو آ ہی جانا چاہیے امام کو۔ یعنی کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو یہ کہتے کہتے منحرف بھی ہو جائیں گے کہ اب بہت دیر ہو گئی، اب کیوں نہیں آ رہے ہیں، آ جانا چاہیے۔ عزیزو فرمایا یہ ایسا دور ہوگا جہاں ہاتھ پر انگاری کو رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ ظہور سے پہلے والی کیفیت ہے۔ ایسے میں وہی مومن ثابت قدم رہے گا جس کا اللہ نے امتحان لے لیا، جو معرفت کی منزل پر ہے۔ اور آقا کا ظہور کے بعد جب وقت نماز ہوگا، ایک تو آپ نے جانے کتنی مرتبہ سنا کہ جب وقت نماز ہوگا تو میرا امام ارشاد فرمائیں گے جناب عیسیٰ سے، آئیے نماز پڑھائیے۔ جناب عیسیٰ کہیں گے فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے، اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب دنیا عیسائیت اس منظر کو دیکھے گی کہ جو ہمارا نبی ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جب وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ایک کثیر جماعت عیسائیوں کی۔ ایک بات اور میں اپنے نوجوان اور چھوٹے بچوں کو ذہن سے نکالتا ہوں، دنیا یہ کہتی ہے اتنی ٹیکنالوجی اور ایسے ایسے اسلحے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، اور آپ کے امام آئیں گے وہ ذوالفقار لے کر آئیں گے، وہ امام آئیں گے وہ ذوالفقار لے کے آئیں گے۔ تو دیکھیے ایک بات میں آپ کے ذہن میں یہ عرض کروں کہ جب امام آئیں گے، اچھا یہ بات میں کسی اور طریقے سے عرض کر دوں تاکہ محفوظ ہو جائے۔ جب فرعون نے جادوگر بلائے تھے تو سب سے ٹاپر جادوگر جو تھے دنیا کے بلائے، جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، اور ان کے جو رسیوں سے جو سانپ بنایا تھا انہوں نے وہ عصا ختم کر دیا۔ تو وہ جو جتنے ٹاپر جادوگر تھے وہ جناب موسیٰ کے سامنے جھک گئے۔ ارے بھیا تم تو مقابلے کے لیے آئے ہو، کہا کہ دیکھیے ہمارے علم کی انتہا تھی یہ، ہمارا علم یہی تک تھا، لیکن یہ انہوں نے عصا سے اژدہا بنا دیا۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو علم کل کے مالک ہے، یہ تو علم کل کے مالک ہے، یہ تو صاحب معجزہ ہے۔
ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جب اس سے بڑا کوئی آ جاتا ہے تو وہ مقابلہ نہیں کرتا. جادوگروں نے کلمہ پڑھا جناب موسیٰ کا تو دنیا میں جسے تم سمجھ رہے ہو کہ وہ میرے امام کا مقابلہ کریں گے، امام کا مقابلہ نہیں کریں گے، وہی سب سے پہلے امام کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. ان کی ٹیکنالوجی تو ہم سے زیادہ ہے، ان کا علم تو ہم سے زیادہ ہے. چونکہ روایت میں یہ ہے کہ جتنا مواصلاتی سسٹم ہے سب درہم برہم ہو جائے گا. بے شک یہ سب کام کرنا بند کر دیں گے. سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. معصوم فرماتے میرے قائم کا نور ساری کائنات پہ چھا جائے گا. چاند کی چاندنی ماند پڑ جائے گی، میرے قائم کا نور پوری کائنات پہ چھا جائے گا. اور یہ نور جب مومن کے گھر میں پہنچے گا تو مومن خوش ہوگا، دشمن پریشان ہوں گے. برائے سلامت امام زمانہ، برائے ظہور امام زمانہ، قائم حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بلند ترین صلوات. ادھر تھوڑی دیر اور سن لیجیے. بسم اللہ بسم اللہ. ادھر جب امام اپنے لشکر کو مرتب فرمائیں گے اور جگہ جگہ کچھ ایسی تحریکیں، مثلا ایک لشکر ہے سادات حسنی کا، ظہور کے بعد یہ 1,70,000، بعض روایتوں میں 15,000، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ تعداد ہے کہ یہ لشکر ہوگا. اور جب امام اپنا لشکر مرتب کریں گے، ترتیب دیں گے، تو آقا کا جو دارالخلافہ ہوگا وہ کوفہ ہوگا. سبحان اللہ. میرے امام کی جو کیپٹل ہوگی کوفہ ہوگا. اب 7 سال حکومت، 17 سال، 70 سال، 3 روایت یہ امام کی حکومت. اور امام جب اپنے لشکر کو لے کر چلیں گے تو پہلا اعلان ہوگا امام کی طرف سے. جو لشکر امام کے ساتھ جائے گا کوفے کی طرف، کعبے سے، اچھا مکے سے، تو جب یہ کیفیت مکے میں ہوئی نا تو مکے میں لوگ پریشان ہو گئے کہ کون آ گیا، کون ہے یہ، کیا ہے یہ، ایک عجیب کیفیت مکے میں بنی. اور ادھر شان یہ ہے، یہ آواز آ رہی ہے، یہی قائم آل محمد ہے، یہی قائم آل محمد ہے، یہی مہدی ہے. حاذا مہدیون، حاذا مہدیون کا یہ مہدی ہے. ادھر یہ کیفیت ہے. امام نے لشکر کوفے کی طرف لے جانے سے پہلے قبیلے بنی شیبہ کو بلایا. یہ قبیلہ وہ ہوگا جس کی ذمہ داری ہوگی کعبے کی حفاظت کی، وہ چارج کعبے کا اسی کے پاس ہوگا. اور امام اس قبیلے کے کچھ لوگوں کو حکم دے کے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. مولا کیوں؟ کہا یہ کعبے کے چور ہیں، یہ مال خدا کو غصب کیا ہے. اور جب لشکر چلا تو کہا کوئی بھی کھانا اور پانی ساتھ لے کر. امام اپنے لشکر کو یہ حکم دیں گے کہ کسی کے ساتھ کھانا اور پانی نہیں ہونا چاہیے. کھانا اور پانی لے کر ہزاروں کا لشکر امام کے ساتھ جائے گا، نہ کھانا نہ پانی. اگر آپ بیدار ہیں خدا کے قسم تو اس جملے کا لطف لیجیے. حسین کا 9واں بیٹا آیا ہے نا، آقا حسین کا 9واں بیٹا ہے نا. کیا کہہ رہا ہے لشکر سے، کیا کہہ رہا ہے چاہنے والوں سے؟ نہ کھانا لانا نہ پانی لانا. اگر یقین نہ آئے تو دیکھو آج بھی حسین بلاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کو بلاتے ہیں، نہ کھانا وغیرہ نہ پانی وغیرہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
فرمایا کہ کوئی اپنے ساتھ کا کھانا لے کے جائے. سنگ حضرت موسیٰ ہوگا میرے زمانے کے امام کے پاس, اور اسی سنگ سے چشمہ ابلے گا, پانی ابلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معصوم فرماتے ہیں اس پانی کی خاصیت یہ ہے, پیاسا پیے گا تو پیاس بجھے گی. معرفت کے جملے ہیں, ذرا غور کریے. بھوکا اس پانی کو پیے گا تو شمشیر ہو جائے گا. یہ کون؟ زمانے کا ہے. سبحان اللہ. لشکر چلا, زیادہ دیر نہیں ہے نا بہت. جب یہ لشکر آگے بڑھے تو وہی سادات ہنسنے کا قافلہ ملے گا, ٹھیک ہے. اور امام سے یہ سوال ہوگا کہ آپ امام زمان ہے, دلیل کیا ہے؟ کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جو میں نے عمدن بیان نہیں کی, سمجھ رہے ہیں, بیان نہیں کی. اس لیے کہ امام کے آنے کے بعد بہت بڑے بڑے وی آئی پی لوگ امام کی مخالفت کریں گے, سمجھ رہے ہیں آپ. اگر میں کیوں چھپ چھپ کے کہوں, کھل کے ہی کہہ دوں, بڑے بڑے عالم امام کی مخالفت کریں گے. جی معلوم ہے آپ کیوں آئے, سمجھ کیا ضرورت تھی؟ امام کہیں گے کہ میرے نام پہ جو مال لیا مجھے دو. کیا کہتے ہیں, میرے نام پہ اصولہ ہے, دے کہاں سے؟ جب دیں گے نہیں, سمجھ رہے آپ, جب دیں گے نہیں تو کہیں گے کہ یہ وہ امام ہے ہی نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت حساس بات ہے, حالانکہ میں نے چھیڑ دیا تو سنی لیجیے. یہ صاحب دیجیے امام کہیں گے لاؤ تو میرے نام پہ جو تم نے جمع کیا ہے وہ مجھے تو واپس کرو. تو اب جب بات واپس کرنے کی ہوگی تو کہیں گے کہ آپ امام ہی نہیں, آپ امام ہی نہیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, جب امام کی تلوار چل جائے تو پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ جو جہنم سے پہلے کہیں وہ رکے. اچھا, یہ خطیب اعظم مولانا غلام حسن عسکری صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا یہ بیان کرتا ہے, یہ جملہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی ہی تقریر جب کسی عالم نے کی تو جب منبر سے نیچے اترے کہ امام کی تلوار اور علماء کی گردن پر مولانا تو کہا کہ سب لوگ تو مصافحہ کر رہے تھے اور وہ مولانا کا گلا چوم رہا. مولانا بڑے لگ رہا مسجد بہت اچھی پڑھتی تھی. اچھا, وہ مولانا کے گلے کا بوسہ لیے چلا جا رہا, یہ چلا جا رہا. آخر یہ بھی پریشان کہ بھیا ایسا کیا ہو گیا, آپ کتنی اچھی, کیا بات آپ کو میری مجلس کتنی اچھی لگی کہ آپ گلا چوم رہے ہیں. جملہ اس لیے گلا نہیں چوم رہا ہوں کہ بات اچھی لگی, اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مولا کی تلوار چلے گی. یہ غاصب جو ہے ان کا نمبر سب سے پہلے, نمبر تو سب کا آئے گا جو بھی مخالف ہوگا, لیکن جو غاصب ہے. اچھا, اب یہ قافلہ ملا, جانے دیجیے, وہ دوسری روایتیں نہیں ہے نا, اتنا بہت. وہ گروہ یہ کہے گا کہ آپ امام زمانہ ہے, دلیل کیا؟ آپ دلیل دیجیے. یعنی آواز سن لیا, لوگ آ گئے, تلواریں آ گئیں, حضرت عیسیٰ آ گئے. اب کہنے کہ بھیا آپ امام ہیں, دلیل دیجیے. ایک بات یہ رہے گی, امام کے ظہور سے پہلے 100 آئیں گے جو کہیں گے میں امام مہدی ہوں. کچھ آ چکے ہیں, اب وہ سب تاریخ تو میں نے پڑھی نہیں کہ کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, کیا کیا حشر ہوا, وہ سب تو میں نے بیان ہی نہیں کیا. لیکن 100 روایت میں بھی 100 لوگ آئیں گے. اب یہ آئے, امام ایک پرندہ جا رہا ہوگا, امام اس اڑتے ہوئے پرندے کو بلائیں گے, وہ امام کی آواز پر پرندہ امام کے دست مبارک پر آئے گا.
अब ये परिंदा बोले भी हाँ, नहीं, गौर कर रहे हैं आप? अरे इन्हें पता ही नहीं। अरे सुलेमान के हाथ पर अगर चींटी बोल सकती है तो दस्ते वारी से सुलेमान पर परिंदा गुफ्तगू नहीं कर सकता, परिंदा नहीं बोल सकता। वो गवाही देगा कि यही इमाम कायम है, यही इमाम ज़मान है, यही हुज्जत खुदा है। उसके बाद वो सब लश्कर भी इमाम के लश्कर में शामिल। बाज़ ने लिखा कि काफिले का सालार इसलिए इमाम से शहादत तलब कर रहा था ताकि और लश्कर वालों को यकीन आ जाए यही इमाम है। मेरे अजीजों, उसके बाद इमाम का इंतकाम हो। इमाम एक लश्कर को तरतीब देकर उसको रूम की जानिब भेजे और वो इमाम का भेजा हुआ लश्कर जब रूम की तरफ बढ़ रहा होगा तो बीच में एक दरिया आएगा। जब बीच में दरिया आएगा तो ना कोई पुल ना कोई कश्ती, बल्कि रिवायत ये कहती है कि वो लोग अंगुश्त शहादत से अपने पैरों पे कुछ लिखेंगे और दरिया पर से चल के गुजर जाएंगे, पानी पे चल रहे होंगे। उधर दुश्मन का लश्कर ये देख के हैरान हो जाएगा कि जिसके सिपाही ऐसे हैं उसका इमाम कैसा होगा। इनसे कैसे हम मुकाबला करेंगे? बात याद रखिएगा, ज़हूर इमाम पर एक कसीर तादाद बगैर जंग के इमाम पर ईमान लाएगी, इमाम के हाथों पर बैत करेगी। बेशक बेशक कुछ वो होंगे कि जो पहाड़ों में दरख्तों के पीछे छुपे हों। रिवायत कहती है जब भी कोई दुश्मन खुदा अगर किसी पत्थर के पीछे छुपा है तो पत्थर कहेगा, ऐ मोमिन, फला दुश्मन यहाँ छुपा है। मन महसूस कर रहे हैं ना? जहां छुपा है वो जगह बोल उठेगी। फरमाया हमारे शियों में एक अलग जज्बा होगा, एक अलग किस्म की ताकत होगी इंतकाम लेने की दुश्मनों से। और फिर फरमाया मौला ने, बड़ा अजीब जुमला है खुदा की कसम, कहा कि वो मंजर बड़ा अजीब होगा कि जब कब्रिस्तान से मुर्दे उठेंगे और मुर्दों के हाथों में तलवार होगी। क्या कहते हैं? नहीं, जरा गौर करिएगा, क्या मुर्दों के हाथ में तलवार होगी। और फरमाया बड़ा अजब मंजर होगा कि जब मुर्दे जिंदों को मार रहे होंगे। नहीं, और नहीं कर रहे हैं आपके साथ, ज्यादा देर तो नहीं होगा। जब मुर्दों के हाथ में मुर्दे जिंदों को मार रहे होंगे, पूछा मौला ये मुर्दे कौन होंगे और ये जिंदा कौन होंगे कि ये मार रहे होंगे? क्या मुर्दे वो होंगे जो हमारी विलायत पर दुनिया से गए, जिंदा वो होंगे जो हमारी विलायत के मुनकिर होंगे। उसके बाद एक तसलसल है, लेकिन चूंकि इस सिलसिले को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ दुआ के साथ कि आका हमारे इन लफ्ज़ों को आप अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाएं। मौला आपके जिक्र का हक तो कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन ऐ मेरे ज़माने के इमाम, हमने अपनी मेहनत और कोशिश में कोई कमी नहीं की। मौला इसे कबूल फरमाए और हाज़रीन को इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। बस मेरे अजीजों, ये जो ज़माने का इमाम है यही सबसे बड़ा अज़ादार है।